ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت تو عطا فرما۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن اپنے نبی سے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابیاں ہی پکڑا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اپنے حبیب کو بن مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ ٹھیک، اور اللہ نے اپنے حبیب کے گھر کے بارے میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد اللہ نے آپ کو پاک کر دیا۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت چاہتے ہو تو رات کا اٹھنا سیکھ لو۔ بڑی پرانی بات ہے، میں غالباً پڑھتا تھا رائمنڈ میں، تو میاں جی مراؤل خان تھے رحمۃ اللہ علیہ، شیعہ آباد کے قصبہ مڑل کے، تو وہ مولانا یوسف صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے۔ تو ان کی جماعت آئی تھی تو میں ان کی نصرت کے لیے گیا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا تھا کہ مولوی صاحب اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کا اٹھنا سیکھ لے، رات کا اٹھنا سیکھ لے، اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کا اٹھنا سیکھ لے۔ یہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، یہ تقریریں یاد کرتے ہیں اور پھر ان تقریروں کو آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاثیر اللہ ڈالتا ہے، اور تاثیر لینے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ کسی خطیب کی شعر یاد کر لو، کسی کی تقریریں یاد کر لو اور شروع ہو جاؤ۔ تو کئیوں کو جنون ہوتا ہے نا کہ ہم نے بھی مولوی طارق جمیل بننا ہے اور اسی کی طرح تقریریں کرنی ہیں، تو وہ میرے لہجے کی بھی نقل اتارتے ہیں، بے وقوف اس طرح کرتے ہیں۔ کبھی کوئی نقل مار کے بھی فرسٹ آیا، نقل مار کے کبھی کوئی فرسٹ آیا؟ فرسٹ وہی آتے ہیں جو خود، میں اسکول میں پڑھتا نہیں تھا، بالکل نہیں پڑھتا تھا، سارے فلمی رسالے پڑھتا رہتا تھا، تو میں تو نقل مار کے پاس ہوتا تھا، میں کبھی فرسٹ نہیں آیا۔ فرسٹ آتے تھے جو پڑھتے تھے، نقل مار کے کبھی کوئی اول نہیں آتا ہے۔ میرا مضمون بیان کرو، میرے لہجے کی نقل مت کرو۔ وہ ہمارا ایک شاگرد تھا، یہیں پڑھا، تو وہ ڈیفنس میں بیان کر رہا تھا، وہ بالکل میری طرح پگڑی باندھتا تھا، میری طرح وہ بیان کرتا تھا، لہجہ بھی میرا ہوتا تھا۔ تو اب وہ بیان کر رہا ڈیفنس میں، میرا بیان تھا عائشہ مسجد میں، تو وہ اسی طرح رو میں کہتا عائشہ مسجد والو سن لو، اور وہ ڈیفنس میں بیان کر رہا۔ تو ایسی بونگیاں مت مارو، کسی کی نقل مار کے کبھی کوئی بڑا نہیں بنتا، یہ یاد رکھو۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، سبحان اللہ، والضحیٰ۔ ایک ترجمہ، اس روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اس رات کے تاریک ہو جانے کی قسم۔ امام راضی کا ترجمہ سنو، یہ بھی ہے اور دو ترجمے اور امام راضی تفسیر راضی میں پڑھ لینا۔ والضحیٰ، آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں امت کے عیب آپ چھپا لیتے ہیں، یہ ترجمہ بھی ہے۔ والضحیٰ، یہ سب سے پسند ہے مجھے، والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت میں آپ کی شان دنیا دیکھے گی کہ آپ کون ہیں۔ قیامت کے دن دیکھو گے، آپ نے فرمایا کہ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر سے میں نکالا جاؤں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال میرے آگے اٹھایا جائے گا، اور وہ اذان دیتا ہوا اٹھے گا، اور میدان محشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پر سوار ہوگا، اور اونٹنی پہ کھڑے ہو کر وہ اذان دے گا، اور سارا میدان محشر اس اذان کو سن گا، سب سے پہلے مجھے نکالا جائے گا۔ لواء الحمد بجدی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ساری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ انا قائدہم اذا وفدوا، جب یہ جائیں گے اللہ کی طرف تو میں آگے قیادت کر رہا ہوں۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب ان پر خاموشی چھا جائے گی میں بولنے والا ہوں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، جب ان کو زمین پکڑ لے گی میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں۔ انا
मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसू, ये ना उम्मीद होंगे मैदान माशर में, मैं इनको खुशखबरियाँ सुनाऊँगा। लिवाउल हम्द बियदी यौमुल क़ियामा, हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। मफ़ातिहुल जन्नत बियदी यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन जन्नत की चाबियाँ मेरे हाथ में होंगी। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा, सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मेरा कदम न पड़ जाए। व इन्नहा लमुहर्रमतुन अलल उम्म हत्ता तदखुलहा उम्मती, और सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। वद्दुहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, 227 दफ़ा अल्लाह ने अपने हबीब से खिताब किया, 227 दफ़ा काफ के लफ्ज़ के साथ। मा वद्दअक अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक व रफ़अना लक ज़िक्रक इन्ना अतैनाका अल कौसर। देखो 227 दफ़ा काफ ज़मीर के साथ अल्लाह ताला ने अपने हबीब के साथ बात की है और आपको और सारे नबियों पर ऊंची शान अता फरमाई है। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल फनसिया, हमने आदम से वादा लिया, भूल गया, अपने नबी के बारे में कहा सनुक़रिउका फला तंसा, जो मैं अपने हबीब को बताऊंगा ये कभी नहीं भूलेगा। उधर बात हो रही है लम नजिद लहू आज़मा, कि वो बात पूरी ना कर सके। इधर अल्लाह कह रहा है सनुक़रिउका फला तंसा, जो आपको बताऊंगा आप कभी नहीं भूलेंगे। नूह अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं इन्नी अइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, इन्नब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। या अल्लाह ये बेटा तो मेरे अहल में से है और आपने कहा था तेरे अहल को मैं नजात दूंगा, तो इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तस्अलनि मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्नी अइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। नूह दोबारा बेटे की बात ना करना, वरना मुमकिन है मैं नबूवत वापस ले लूँ, मुमकिन है मैं नबूवत वापस ले लूँ। इतनी सख्त बात की। और मेरे नबी ने तबूक के मौका पर मुनाफिकीन आके छुट्टी लेने लगे, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर पीड़ है, मेरे ढिड्ढे पीड़ है, मेरे जुलाब लगे हुए हैं, मेरी माँ बीमार है, मेरा प्यो बीमार है, मेरी धी बीमार है। आप सब कहते ठीक है जाओ भाई जाओ जाओ जाओ। सारे मुनाफिकीन इजाज़त लेके चले गए। तो अल्लाह ताला को ये बात उस वक्त ना अपने हबीब ने जो इस आपको खुली इजाज़त दी, तो अल्लाह ताला ने इस बात पर आपको तंबीह कैसे की। अल्लाह चाहते थे ये साथ जाएं और रास्ते में वापस मुड़ेंगे। जैसे जंग उहद में अब्दुल्ला बिन उबई 300 को लेकर वापस मुड़ गया था, तो ये वापस मुड़े ताकि इनकी सबको पता चल जाए कि ए नामुराद मुनाफिकिन ए जड़े हैं। तो आपने पर्दा डाल दिया, तो अल्लाह ताला ने अब आपको तंबीह की। तंबीह और माफ़ी का दस्तूर ये है कि पहले उस्ताद या बाप या कोई बड़ा वो आपको तंबीह करता है, ये क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर आप कहते हैं जी माफ़ कर दो, तो कहते हैं ठीक है आइंदा ना करो। यही है ना, पहले माफ़ी का ऐलान हो फिर तंबीह हो। ये भी कभी देखा, पहले मैं कह दूँ तालिब इल्म से ठीक है मैंने आपको माफ़ किया, पर आपने ये क्यों किया। ये तंबीह और माफ़ी में मुनासबत नहीं है, पहले तंबीह होती है फिर माफ़ी होती है। यहाँ अल्लाह ने क्या किया, अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनता लहुम, कितने प्यार से कहा। वहाँ कहा इन्नी अइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। आप एहतियात करें कहीं आपसे नबूवत वापस न ले ली जाए। और यहाँ कह रहे हैं अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह ने मेरे नबी आपको माफ़ कर दिया। लिमा अज़िनता लहुम, आपको इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। सुभान, कितने मीठे लहजे में अल्लाह ने कहा लिमा अज़िनता लहुम। इन्नी इन्नी, इन्ना की ताकत देखो, फिर या की ताकत देखो, फिर काफ की ताकत देखो, अइज़ुका, फिर मिनल जाहिलीन देखो। और इधर अल्लाह कह रहा है अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया, करेगा नहीं, कर दिया। लिमा अज़िनता, आपको ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, आपने इजाज़त क्यों दी। कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت تو عطا فرما۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے نبی سے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابیاں ہی پکڑا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اپنے حبیب کو بن مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، ٹھیک۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کے گھر کے بارے میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد اللہ نے آپ کو پاک کر دیا۔ وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں۔ لا یحل لک النساء من بعد، عام عورتوں کی طرح میرے نبی کی بیویوں کا تعلق عام عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ طلاق دے دو تو ختم۔ اللہ نے کہا آپ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے، نہ کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں، یہی آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں، ورنہ باقی شادی میں تو ایک بول پہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ نے میرے نبی کو پابند کر دیا۔ لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے کوئی عورت اس کے بعد نکاح نہیں آپ کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، نہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے اور آپ کی کوئی اور شادی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں۔